عظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماء العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینال غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرت ونشر الریاح بالرحمت وبدت بالصخور میدان ارض جلت عظمت ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی العرشی الہاشمی عبدہ اتہامی مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین امام الحرمین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی محکم کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس ولمسوه بعیدیہم وقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین صلوات پڑھ دے محمد اذان محترم اور سامعین کرام، بزرگان عزیز، ماتم داران شہداء کربلا علیہ السلام، واجب الاحترام قبلہ و کعبہ ہماری سرپرستی کے لیے موجود ہے الحمدللہ۔ انجمن فاتح فرات کی جانب سے اور ان کی سرپرستی میں یہ خمسہ مجالس کا انعقاد کیا گیا تھا، جس کی یہ اس سلسلے کی آخری مجلس کہ جس کا عنوان اور موضوع آپ کے سامنے جو منتخب کیا گیا تھا وہ تھا قرآن اور علی۔ اس لیے کیونکہ آج کے اس پرشور ماحول میں جب نام علی آتا ہے اور محب علی جب ہر قدم پہ یا علی یا علی یا علی کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے مومن کو یہ نام بھی بہت اچھا لگتا ہے اور اس نام سے سکون بھی بہت ملتا ہے، نام لیا بھی فخر سے جاتا ہے۔ یہ اتنا تو الحمدللہ یہ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں میری سرپرستی کے لیے، یہ 5ویں تقریر اس سلسلے کی ہے۔ اتنا تو بخوبی اندازہ ہوگا کہ مجمع نہ کل مجھے چاہیے تھا، مجمع نہ آج چاہیے، آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، یہی میرے لیے کافی ہے۔ پیغام مجھے پہنچانا ہے، اس منبر کا حق جو ہے وہ آپ تک ادا کرنا ہے، تاکہ جو ہے وہ میرے حصے میں جو 1 گھنٹہ کی ظاہر سی بات ہے تو 50 منٹ وہ 1 گھنٹہ ہو جاتا ہے، جتنا بھی یہ وقت ہے اس میں میں آپ کے سامنے علوم آل محمد علیہ السلام آپ کے دلوں تک پہنچاؤں، تاکہ بیٹھنے کا بھی ثواب مل سکے، مجھے پڑھنے کا مل سکے، اور جب گھر جائے تو دامن میں الفت کے موتی لے کے جائے، خالی ہاتھ نہ جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد محمد وآل۔ تو مومنین کو اس نام سے محبت بھی بہت ہے اور مومنین بلاتے بھی ہے، پکارتے بھی ہے، لیکن دنیا میں
صرف جو ہے وہ علی کے ہی چاہنے والے نہیں ہے بلکہ منافقین بھی آپ کو دکھیں گے، اور منافق سے یہ نعرہ برداشت نہیں ہوتا، نام علی جو ہے وہ اس کو ہضم نہیں ہوتا ہے۔ اگر میرا عزیزو نام علی سے اتنی ہی چڑ ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے آیت نکال کے بتاؤ کہ نماز ہوتی کیسے ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اب نہیں بالکل بھی وقت ہی نہیں ہے کہ میں تمہید بناؤں، بس کل سے جہاں چھوڑا تھا بس وہیں سے جو ہے بالکل ایک دم متوسق ہو جائیے گا، متصل ہو جائیے گا، اور انشاءاللہ جتنی بھی باتیں ہوگی وہ آپ کے سامنے ہے، اس لیے کیونکہ موضوع تو مکمل ہونے والا نہیں ہے، موضوع کو مکمل کرنے کے لیے اور مجالس چاہیے۔ یہ ذکر آل محمد علیہ السلام ہے، کرنے والے چلے گئے، سننے والے چلے گئے، لیکن ذکر کل بھی ہو رہا تھا، ذکر آج بھی ہو رہا ہے، اس لیے کیونکہ کم وہاں ہوتا ہے کہ جہاں فضیلت محدود ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، جہاں فضیلت محدود ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر جو ہے وہ 10 روپیہ رکھے ہوئے ہیں اور 10 میں سے اگر 9 نکال دیں گے تو 1 بچے گا، یا 1 نکال دیں گے تو 9 بچے گا، 2 نکال دیں گے تو 8 بچے گا، یعنی اگر کوئی شے محدود ہے تو کم کریں گے تو بڑھے گی نہیں بلکہ گھٹتی چلی جائے گی۔ لیکن یہ معجزہ ہے ذکر امام علیہ السلام کا، 1400 سال ہو گئے، کرنے والے تو کم پڑے لیکن ذکر کم نہ ہو سکا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ ذکر کا معجزہ ہے اور اس کی عطا ہے، آپ یہ دیکھیے الحمدللہ یہ بزرگ دیکھیے، آج تو ویسے بھی قبلہ الحمدللہ آپ تو سرپرستی میں ہے، جوان تو ہے آج جو ہے وہ بہت کم ہے، لیکن بزرگ الحمدللہ سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور کل بھی میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ بڑے بڑے خطباء اور بڑے بڑے القاب جنہیں جو ہے وہ آپ کی جانب سے ملے، خطیب اکبر ہو گئے، خطیب العرفان ہو گئے، انہیں آپ نے سنا، اور یہ ممبر آپ کے یہاں، یہ ممبر شاید بدل گیا ہو لیکن ظاہر سی بات ہے یہ جگہ قدیمی جگہ ہے، بڑے بڑے خطیب آئے ہیں اور آپ نے سنا بھی ہے اور باہر فوٹو بھی لگا ہوا ہے، تو بڑے بڑے خطبہ کو آپ نے سنا ہے۔ ایک طالب علم، حضور تو ہماری سرپرستی میں ہے، جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہے یا اس مجلس کے حوالے سے جو کرنے والا ہوں، الحمدللہ بزرگوں نے مکمل ساتھ دیا ہے، ولو یہ کہ بات جو ہے وہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اسی لیے حضور ذکر تو 1400 سال سے چلا ہوا آ رہا ہے، بدلہ تو صرف انداز ہے، بدلہ تو بات کرنے کا طریقہ ہے، ذکر تو ویسے ہی چلا آ رہا ہے۔ تو اگر اتنی ہی چڑ ہے، توجہ بس میرے دو بات کا آغاز کر رہا ہوں، اگر اتنی ہی چڑ ہے تو ایسی بات ہے بھائی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ نکال دیجئے آیت قرآن مجید سے، ختم کر دیجئے، نہ بلائیے۔ ہر مسلمان کہہ رہا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، پروردگار ہمیں جو ہے ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو اگر مدد چاہتے ہیں تو یہ تو بتائیے کہ اللہ کر کہاں رہا ہے؟ بھائی اللہ سے مانگ رہے تو اللہ کر رہا ہوگا نا، کوئی نہ کوئی تو شکل ہوگی۔ جب آئے گی بات کہ شکل ہوگی اور کہیں گے اللہ کی کیسے شکل ہو سکتی ہے، اگر اس کی بھی شکل ہو جائے گی تو وہ 1 سے 2 ہو جائیں گے۔ نا اللہ اکبر، بھئی جیسے ہی اللہ کی شکل بنے گی تو پھر واحد کہاں رہے گا، احد کہاں رہے گا، وہ تو 2 ہو جائیں گے۔ اس لیے کیوں اگر شکل بن بھی جائے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اگر وہ شکل اس کی بن بھی جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ خدا کہاں رہا، وہ تو مخلوق بن گیا۔ اس لیے کیونکہ جس کی شکل تو وہ دائرہ خالق سے نکل کے دائرہ مخلوق میں آ جائے گا، تو اللہ تو دنیا میں آتا نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کسی کو تو ماننا پڑے گا کہ کام وہ کر رہے ہیں نسبت اللہ اپنی طرف دے رہا ہے۔ اور سلام کریے اہل بیت علیہ السلام کی ذات کو کہ جس نے توحید کو بھی بچا لیا، احدیت کو بھی بچا لیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب الحمدللہ اتنے تو تعداد ہو چکی ہے کہ صلوات بآواز بلند پڑھی جا سکتی ہے، مل جل کے پڑھے اللہم صلی علی نکالے قرآن سے میرا عزیزو۔ اب ایک قدم اور آگے آ جائیے، اللہ مدد کر رہا ہے جگہ جگہ، کل کی مجلس ذہن میں ہے کیونکہ سامعین الحمدللہ وہی ہیں، کچھ بدلے ہیں لیکن کل کی بات ذہن میں ہوگی۔ اللہ سے جب بھی مدد مانگی گئی تو اللہ نے نبی کی بھی مدد علی کی شکل میں کی۔ اختیار، کل کی بات یہاں آ کے مڑ گئی تھی اور یہی میں نے تمام کر دی تھی، اللہ نے انہیں اختیار کیا دیا۔ دیکھیں قرآن سے بیان کر رہا ہوں، علی قرآن میں ہے،
جگہ جگہ آپ کو علی دکھیں گے. اختیار سنیں، بس آج اختیار سن لیجئے، انشاءاللہ حیات رہی اور اس موضوع کے حوالے سے کبھی گفتگو ہوئی، اس لیے کیونکہ ابھی تو الحمدللہ یہ خدمت مجھے آپ کے سامنے انجام دینی ہے مجالس کے اعتبار سے، لیکن اس کے لیے موضوع الگ رہے گا. لیکن اس موضوع کے حوالے سے کبھی بات ہوئی تو انشاءاللہ بیان کریں گے. لیکن آج اختیار سن لیجئے، اللہ قرآن میں بتا رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ کہہ رہا ہے کہ پوچھو، سوال کرو، کس سے؟ اہل ذکر. کب؟ جب تم نہ جانتے ہو. ایک ایک جملہ میرے عزیزو، اللہ کہہ رہا ہے سوال کرو، کس سے؟ اہل ذکر سے. تین چیزیں ہیں میرے عزیزو. پہلی چیز تو ہے کہ سوال کرنا ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ اہل ذکر سے کرنا ہے، اور تیسری چیز کہ جب تم نہ جانتے ہو. آج ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ امتحان لینے لگتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہے، چلو مولانا سے پوچھتے ہیں آیا ان کے پاس علم ہے یا نہیں. نا میرے عزیزوں، میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے ہیں میرے ساتھ رہے، ہے کہ نہیں پتہ ہے کہ وضو کا طریقہ یہ ہے، پھر بھی حضور اور مسئلہ بھی وہ لے کے آئیں گے کہ پہلے جس کا جواب لا چکے ہوں گے کہ ہمیں تو پتہ ہے، ان کا امتحان لیتے ہیں آیا ان کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے. اللہ نے پہلے شرط سوال کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ جب نہ جانتے ہو، اگر جاننے کے بعد سوال کرو گے تو بے عزت ہو جاؤ گے. علم رکھتے ہوگے پھر سوال کرو گے تو تمہاری بے عزتی ہو جائے گی. نہیں رکھتے ہوگے اور اس کے بعد سوال کرو گے تو عزت میں اضافہ ہو جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. شرط ہے اگر نہیں جانتے تو سوال کرو، اللہ کہہ رہا ہے. اور کس سے کرنا ہے؟ توجہ میرے عزیزو، اہل ذکر. اہل ذکر کون ہے؟ دعوے تو ہمارے بڑے بڑے ہیں نا، جائیے نکل جائیے بستی میں، ہم سے بڑا کوئی مولا ہی نہیں. آیا تھا امام کی خدمت میں، یہی تو کہہ رہا تھا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. امام نے کہا نہیں تو میرا شیعہ نہیں ہے، میرے ساتھ رہیے گا میرا عزیزو. کہنے لگا نہیں مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. امام نے کہا نہیں تو میرا شیعہ نہیں ہے. پھر کہنا نہیں مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. امام نے کہا اگر میرا شیعہ ہوتا تو کبھی میری بات کی کاٹ نہ کرتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرا شیعہ اگر ہوتا تو کبھی میری بات کی تردید نہ کرتا. جب میں نے تجھے کہہ دیا کہ تو شیعہ نہیں ہے تو تم وہیں چپ ہو جاتا. یہ بار بار تیرا یہ جملہ کہنا کہ ہوں یہی سے ثابت ہو گیا کہ تو میرا شیعہ نہیں ہے. شاید جملہ میرا عزیزو آپ تک پہنچا ہی نہیں. اب خود سے مولائی کہنا یہ بڑا کمال نہیں ہے، بلکہ کردار ایسا پیش کر دو کہ دیکھنے والا کہ جب یہ اتنا اچھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خود سے کہنے میں کون سا کمال ہے؟ تو میرا شیعہ نہیں، مولا شیعہ ہوں. امام نے کہا نا اگر شیعہ ہوتا تو کبھی میری بات کی تردید نہ کرتا. امام نے اپنی زندگی میں پیغام دیا لباس دیکھ کے گمراہ نہ ہو جانا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لباس دیکھ کے گمراہ نہ ہو جانا. ہو سکتا ہو لباس ہمارا ہو، لباس ہم سے مقصود منسوب ہو، لباس ہمارے چاہنے والے جیسا ہو، لباس دیکھ کے کبھی بھی اس کے مخالف یا اس کے مطابق نہ ہو جانا. بس یہ دیکھ لینا ہمارے حق کا ولایت کا اعلان کر رہا ہے یا اس کی تردید کر رہا ہے. پہچان لینا کہ آیا ہماری ولایت کا اعلان کر رہا ہے یا پھر اس کی تردید کر. اگر اعلان کر رہا تو ہمارا ہے، اور اگر ہماری بات کی تردید کر رہا ہے تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن محب اہل بیت. جائیے اب دنیا کا جو ہے وہ آپ جا کے معائنہ کیجئے گا. ہر بات ممبر سے پڑھنا مقصود نہیں ہوتی ہے. کہا نہیں تو میرا شیعہ نہیں ہے. نے کہا مولا ہوں، اگر ہوتا تو میری بات کی تردید نہ کرتا. سنیں گے امام نے کیا کہا؟ تو شیعہ نہیں ہے، تیری بیوی ہماری محب ہے. اللہ اکبر. دیکھیں بیوی تو آئی بھی نہیں، یہ آ کے دعویٰ کر رہا تھا
کہ میں آپ کا شیعہ ہوں. امام نے کہا تو شیعہ نہیں ہے، بلکہ امام نے کیا کہا، تو نہیں بلکہ تیری بیوی ہماری محب ہے، ہماری شیعہ ہے. امام نے اس کو ضمانت نہیں دی، بلکہ کیا کہا، تیری بیوی. ارے مولا آپ نے تو دیکھا بھی نہیں، کہ آپ بھی نہیں سمجھے وہ امام ہی کیا کہ جو غیب کا علم نہ رکھتا ہو. اما نبی کو غیب کا علم نہیں تھا. ہے مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ نہیں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں. ارے وہ تو 25 سال کے بعد جو ہے وہ حضور ہیں، پھر جو ہے وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ خاکم بدہان ایسے مسلمان ہیں، جبرائیل آئے، پھر آپریشن ہوا اور ساری کی ساری چیزیں. اچھا دیکھیں کیا گھڑتے بھی کیا کہنے. یہیں سے سمجھ لیجئے کہ ان کی معرفت کا معیار کیا ہے. بھئی یہیں سے سمجھ لیجئے کہ ان کی نبی کو غیب کا علم نہیں تھا. میں دلیل دیتا ہوں کہ تھا یا نہیں، موضوع تو میرے انشاءاللہ میرا عزیز تو پھر انشاءاللہ کبھی پڑھا جائے گا. تھا یا نہیں حضور، آپ کی توجہ چاہوں گا سرپرستی کے لیے. نبی کا ایک گدھا تھا جس کا نام تھا یسار. تشبیہ نہیں ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ، لیکن میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی کو علم کتنا تھا. نبی کا ایک گدھا تھا جس کا نام تھا یسار. نبی کو جب کسی صحابی کو بلانا ہوتا تھا تو اس یسار کو اس کے دروازے پہ بھیج دیتے تھے. گدھا جیسے ہی دروازے پہ پہنچتا تھا، صحابی دروازہ کھولتا تھا، گدھے کو دیکھ کے سمجھ جاتا تھا کہ نبی نے بلایا. عزیزوں مجلس میں ہیں، صحابی نے دیکھا، نبی کی سواری کو دیکھا، سمجھ گئے کہ نبی نے بلایا. اما عجیب صحابی ہے، اگر ماننے پہ آئے تو گدھے کو دیکھ کے مان لے، اور اگر محمد میدان میں بلاتا رہے صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اب لائیے تاریخ میں کہ نبی نے کوئی ورقہ یا کوئی کاغذ لکھ کے اس کی گردن میں ٹانگا ہو کہ جاؤ فلاں کے گھر جانا. تشبیہ نہیں ہے میرا عزیزو، بلا نعوذ باللہ معاذ اللہ خاکم بدہان، کوئی تشبیہ نہیں ہے. یہ تو امام سے میں تشبیہ دے رہا ہوں کہ جس کے نائب کے پاس اتنا غیب کا علم ہو، اس نبی کے پاس کتنا علم ہوگا. نبی کے پاس کتنا علم. توجہ رکھیے میرے عزیزو، میں اتنا متوجہ رہیے اس لیے کیونکہ شب داری بھی ہے اور مجھے جلد سے جلد بات کو تمام بھی کرنا ہے. کہ تیری بیوی شیعہ ہے، تو نہیں ہے. اس نے کہا کہ مولا آپ کو کیسے پتا؟ کہا کہ یہ اللہ کی عطا ہے اور اس نے ہمیں علم دیا ہے کہ ہم غیب کا علم جانتے ہیں. اب وہ جو ہے وہ اٹھ کے چلنے لگا. امام نے کہا ٹھہر، ابھی بات آدھی ہوئی ہے، پوری نہیں ہوئی ہے. اس نے کہا مولا پھر؟ کہا کہ دیکھ تیری بیوی ہماری شیعہ ہے، وہ ایک عرصے سے بیمار ہے. اس نے جب بھی تجھے کہا کہ جا میرے دروازے پہ، میرے مولا کے دروازے پہ جا اور وہاں سے شفا لے کے چلا، تو تو نے ہر بار یہ کہہ کے ٹال دیا کہ نہیں طبیب کے جائیں گے. ارے سلامت رہے. کہ جب بھی کہا کہ چل مولا کے دروازے پہ شفا لے کے آتے، تو نے یہی کہا کہ نہ طبیب کے چلتے ہیں وہاں شفا ملے گی. کہ جب سارے طبیبوں نے جواب دے دیا اور اس کی موت کا پروانہ لکھ دیا، تو تیری بیوی نے کہا کہ جا اس کے دروازے پہ کہ جہاں سے زندگی بھی ملتی ہے موت بھی ملتی ہے. جا اس کے دروازے پہ، وہاں سے زندگی بھی ملتی ہے اور وہاں سے اگر ثابت کروں گا کہ کیسی ملتی ہے. جا وہاں سے شفا لے کے آ. کہ تو نہیں آیا، تیری بیوی نے تجھے بھیجا ہے، تو آ ہی نہیں رہا تھا. ایک مرتبہ اس نے کہا اچھا دیکھیں عزیزو، دیکھیں اسی کا نام ہے معرفت. اختیار تو ان کا اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے. کہ جیسے ہی کہا کہ اچھا مولا صاحب جانتے ہیں تو لائیے دوا دے دیجئے. امام نے کہا جا شفا ہو گئی. کہا اللہ اکبر، آپ سلامت رہے سلامت. کہا مولا دوا دے دیجئے. امام نے کہا جا شفا ہو گئی. اس نے کہا مولا کچھ تو دیجئے، کوئی ورقہ لکھ کے دیجئے، یا کوئی جو ہے وہ اپنی زبان میں کہہ دو تاکہ بات ہر تک سب تک پہنچ جائے. اما کچھ تو ٹیبلٹ باندھ کے دیجئے، گھر لے جا کے اسے کھلائے تو شفا ہو جائے. امام نے کہا نہ، ہم نے کہہ دیا شفا ہو گئی.
ارے مجلس میں رہیے میرا عزیزو، ہم نے کہہ دیا شفا ہو گئی تو ہو گئی۔ اب امام نے جملہ کہا سن، وہ دروازے اور ہے جو دوا دیتے ہیں وہ شفا نہیں دیتے، جو شفا دیتے ہیں وہ دوا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اختیار ہے اور ان کے پاس ہے، یہ بتائیں گے، یہ جواب دیں گے۔ کس سے سوال کرنا ہے؟ اہل ذکر۔ جائے امت مسلمہ سے سوال کرے۔ یہ اہل ذکر کون ہے کہ جن سے سوال کرنا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اہل ذکر سے سوال کرو، تو ڈھونڈ کے لائے کہ اہل ذکر ہے کون کہ جن سے سوال کرنا ہے، اور جن کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ سوال کا جواب علی قرآن میں موضوع ذہن میں رکھیے گا میرا عزیزو۔ لائے امت مسلمہ جواب کہ کون ہے یہ کہ جو اہل ذکر ہے، کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ ہم نے اللہ سے کہا پروردگار تو ہی بتا اہل ذکر ہے کون، تو آواز قدرت آئی، انا انزلناہ رسولا ذکرا، ہم نے رسول کو ذکر بنا کے بھیجا۔ آئے اللہ اکبر، اسی جملے پہ تو بات ختم ہو جاتی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو، نبی کو ذکر بنا کے بھیجا، تو نبی ہوئے ذکر، اہل ذکر نہیں، مجلس میں نہیں ہے میرا عزیزو، بھئی رسول ہوئے ذکر، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اہل ذکر، ذکر کی اہل سے پوچھو، ذکر سے نہ پوچھو، بلکہ اس کی اہل سے سوال کرو۔ اب اہل کون ہے؟ ذکر والے کون ہیں؟ اب جائے امت مسلمہ، نہیں یہاں تو بہت فخر سے کہے گی، یہاں تو موقع مل گیا نا، اے بھیا انہوں نے بھی کہہ دیا ذکر سے، اہل ذکر سے مراد اہل رسول ہے۔ اب اہل میں کون آئے گا؟ اہل میں بیوی بھی آئیں گی۔ ارے مل جل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بھئی بیوی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو یہ تو دائرہ وسیع ہو گیا نا۔ اہل ذکر سے پوچھو، اہل ذکر کون کہ جو ذکر کے قابل، ہاں ذکر کے اہل یعنی جو ذکر کے قابل۔ دیکھیں دو طرح کے بیٹے ہوتے، ایک باپ کے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کسی کے ایسے ہو، یہ ویسے بھی خیر فرش ازا جو ہے وہ ہونے نہیں دیتی، یہ ذکر ہونے نہیں دیتا، کسی کا ایک لڑکا بہت زیادہ صحیح ہو اور ایک جو ہے وہ تھوڑا سا ہٹا ہوا ہو، تو جب جو ہے وہ ہٹے ہوئے کا ذکر ہوتا ہے، راہ سے ہٹ گیا ہو، بگڑ گیا ہو، تو جب ذکر ہوتا ہے تو خود باپ ہی کہہ دیتا ہے اما ان کا ذکر نہ کرو، وہ ذکر کے قابل نہیں ہے۔ عزیزو یہی بیداری، بھئی کیا ہے وہ ذکر کے قابل نہیں ہے۔ اور ایک وہ کہ جو نمازی بھی پانچوں وقت کا، بزرگوں کا احترام بھی کرتا ہو، والدین کا بھی احترام کرتا ہو، ہر جگہ سے تعریف ہوتی ہو، تو فوراً جب اس کا ذکر آئے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں ان کا ذکر کرے، اس لیے کیونکہ یہ قابل ذکر ہے۔ اے اللہ اکبر، بھئی دلیل ملی، جو صحیح ہوتے ہیں وہی ذکر کے قابل ہوتے ہیں، کبھی غلط لوگوں کا ذکر نہیں کر۔ اما جب دنیا کا یہ معیار ہے کہ وہ کسی غلط کا ذکر نہیں کرتا، تو پھر اللہ کسی غلط کا تذکرہ۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ہم تو برداشت کر نہیں رہے، اپنا خون ہے، اپنا بھائی ہے، اپنا رشتہ دار ہے، لیکن ذکر ہوا ہم نے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اہل ذکر، جو ذکر والے ہیں ان سے پوچھو۔ ظاہر سی بات ہے اہل ذکر میں تو بیوی بھی آ جائے گی، اور جب سلسلہ بیوی کا بڑھے گا تو سسر تو خود بخود آ جائیں گے۔ بھئی ہم بھی تو ہیں، یہ لوگ بیچارے ویسے ہی بہانے سے فضیلتیں ڈھونڈنے والے، کہ کوئی تو ایک بہانہ ملے کہ ایک فضیلت آ کے ہمارے اوپر بھی آ کے چپک جائے، کہیں سے تو آئے۔ تو اہل ذکر میں تو یہ بھی آ گئے۔ ہاں ہم مان لیتے اگر اللہ اہل ذکر کا، اہل کا تذکرہ یوں وضاحت طریقے سے نہ کرتا۔ سورہ ہود میں اللہ نے کہا وَنَجَّيْنَاهُ
وَأَهْلُهُ إِلَّا إِمْرَاتًا كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ اللہ سورہ ہود میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے لوط کو بھی کامیابی دی، نجات دی، ان کے اہل کو بھی نجات دی، الا امراتن، سوائے ان کی بیوی کے۔ عزیزوں محنت کر کے میں پڑھ رہا ہوں، ضرورت ہے آپ بولے۔ اللہ کیا کہ قرآن ہے کہ ہم نے نجات دی لوط کو اور ان کی وَأَهْلَهُ، اہل کو، الا امراتہ، سوائے ان کی بیوی کے۔ کیوں؟ کانت من الغابرین، اس لیے کیونکہ وہ نافرمان ہو گئی تھی۔ اے ہے اللہ اکبر۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے کامیابی دی، نجات دی لوط کو، ان کی اہل کو، پھر اللہ کہہ کے بیوی کو جدا کر دیا۔ سمجھ میں آیا اہل میں وہی آئے گی کہ جو فرما بردار ہوگی۔ اب ہمیں نہیں پتا کون فرما بردار تھی، لیکن تاریخ نے بتایا ایک کو ماں کا درجہ ملا تو دوسری میدان میں علی کے مقابل میں آ گئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ہمیں نہیں معلوم کہ کس کو کتنا بڑا درجہ ملا، لیکن قرآن نے اللہ لا کے بتا دیا جو نافرمان نہیں ہوگی وہی اہل میں آئے گی۔ تو اہل کا ایک تو جملہ یہاں آیا، ایک اہل اور آئی ہے سورہ قصص میں۔ پروردگار عالم نے جناب خضر کا اور جناب موسیٰ کا واقعہ بیان کیا، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے آیت کا تذکرہ کیا۔ جب چلنے لگے تو جناب خضر نے کشتی میں چھید کرنا شروع کیا۔ تو جیسے ہی کشتی میں چھید کرنا شروع کیا تو اب آیت ہے، جناب موسیٰ نے کہا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس کے اہل ڈوب جائے؟ ارے قرآن سے سنے میرے عزیزو، کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ نے کہا، جیسے انہوں نے چھید کرنا شروع کیا تو کہا موسیٰ خضر کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کشتی کے اہل غرق ہو جائے، ڈوب جائے؟ تو سمجھ میں آیا اہل کے معنی ہوتے ہیں سوار کے۔ آپ نے محسوس نہیں کیا میرا؟ اہل کے معنی ہوتے ہیں سوار، اسی لیے یہاں کہا گیا جو اس کے سوار تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل کی پہلی شرط یہ ہے کہ نافرمان نہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ سوار ہو۔ اب میں سوار دکھا رہا ہوں، دکھ جائے تو بتا دیجئے گا۔ اما جو محمد اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، اگر بت توڑنے ہی تھے۔ اے اللہ بھائی، بت توڑنے تھے تو اشارہ کرتے، بت ٹوٹ جاتے۔ کون سا بت نہ ٹوٹتا؟ اشارہ کرتے سارے بت ٹوٹ جاتے۔ لیکن تاریخ نے لکھا اشارے سے بت نہیں توڑے، بلکہ علی کو اپنے شانے پہ سوار کیا۔ سوار نہیں کر رہے بلکہ اہل کو دکھا رہے ہیں۔ صلوات پڑھ رہے محمد و آل محمد۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ اہل بتا رہے، علیہ السلام، اہل بتا رہے ہیں۔ دونوں دلیلیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اہل میں شرط یہ ہے کہ نافرمان نہ ہو، دوسری شرط سوار ہو۔ دونوں آیت قرآن مجید میں موجود ہے۔ سوال کس سے کرے؟ جو جانتا ہو۔ دوسری شے کہ جو سوار بھی ہو۔ دوش نبی کے سوار کائنات میں اور کوئی نہیں ملے گا سوائے علی کے۔ تو سوال کس سے کرنا ہے؟ علی سے۔ دیکھیں قرآن میں علی ہے، میرا موضوع ذہن میں رکھیے گا۔ سوال کس سے کرنا ہے؟ علی سے۔ تو اللہ نے تو کہہ دیا کہ سوال کرو، کہیں علی بھی تو کہے کہ مجھ سے پوچھو۔ اللہ بھائی، علی بھی تو کہے کہ مجھ سے، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ سوال کرو، تو کوئی ایک مقام تو آئے کہ جہاں علی خود کہے کہ مجھ سے پوچھو۔ اچھا لمحہ بھر رکیے گا میرے عزیزو، اللہ نے فَاسْأَلُوا میں کوئی قید لگائی؟ حضور اللہ نے کوئی قید لگائی فَاسْأَلُوا میں کہ سوال کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ زمین کے بارے میں کرنا۔
آج آپ مجلس نہیں ہے میرے عزیزو. بھئی کہیں اللہ نے شرط لگائی کہ زمین کے بارے میں کرنا، یا شرط لگا دیتا آسمان کے بارے میں کرنا، یا شرط لگا دیتا انسانوں سے متعلق ہو، بلکہ اللہ نے چیلنج کیا، فَاسْأَلُوا، جو چاہو پوچھ لو. اللہ اکبر اللہ. جس چیز کے بارے میں چاہو سوال کر لو. عزیز و سلام کرو علی کی ذات کو. اگر قرآن میں فَاسْأَلُوا ہے تو علی کا اگر سلونی نہ ہوتا تو فَاسْأَلُوا کا مصداق کبھی نہ ملتا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. ایال اتنی تھکی ہوئی سلوات نہ پڑھے، باواز بلند سلوات پڑھے محمد. بتائے گا کون میرے عزیز؟ توجہ رکھیے گا. کون؟ کہ جس نے خود اعلان کیا ہو پوچھو میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے. تو علی کی ذات کو سلام کیجئے. اگر یہاں سلونی نہ ہوتا تو فَاسْأَلُوا کا مصداق کبھی نہ ملتا. علی نے ممبر اچھا دیکھیے بالکل ایک دم جو مجاز قرآن کا وہی مجاز علی کا. نہ اللہ نے فَاسْأَلُوا میں قید لگائی، نہ علی نے سلونی میں قید لگائی، نہ وہاں کوئی قید ہے نہ یہاں. اور یہ کون دعویٰ کرے گا کہ جس کے لیے خود پروردگار کہہ رہا ہے کہ ان سے پوچھو. اچھا پوچھو کیوں؟ اب میں کہاں تک بیان کروں کیوں پوچھو؟ اللہ کچھ اور بھی کہہ سکتا تھا نا. وہ تو ظاہر سی بات ہے بھائی ہمیں اور آپ کو سوچنے میں ٹائم لگتا ہے نا، لیکن اس نے اختیار ان کے ہاتھ میں دیا ہے. وہ قدرت اس کے ایک فرد نے. اب بات ہے میرے عزیزو سن لیجئے تاکہ موضوع میں بھی آپ تک پہنچ جائے. مولا صبح کے وقت انگلی سے اشارہ کر رہے تھے. اب سنی وہی بات ہے لیکن میں آپ کو ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا یا علی کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا مخلوق خدا کو رزق بانٹ رہا ہوں. کیا ذمہ داری علی کی ہے؟ سلامت رہے میرا. کیا ذمہ داری رزق کون دیتا ہے؟ بھائی رازق کون ہے؟ سلامت رہے. آپ تو ایسے ڈر رہے ہیں نہ جانے میں نے کون سا سوال آپ سے پوچھ لیا. اما بولیے میرے عزیزو ضروری ہے اس لیے کیونکہ یہاں اگر بولیں گے تو بات ہمیشہ ذہن میں رہے گی. رزق راز آپ بھی کہتے ہیں نا کہ بھیا وہ بھوکا اٹھاتا تو ہے لیکن ہر آدمی یہی کہے گا. تو رزق کون بانٹتا ہے؟ اب مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ مجلس میں رہی ہے میرے عزیزو. علی کیا کہہ رہے ہیں؟ مخلوق خدا کو رزق بانٹ رہا ہوں. تو کام تو اللہ کا ہے. نہیں بات نتیجہ دوں گا میرے عزیزو میرے موضوع میں ہے. کل پھر آیا اسی مقام پر بے عین ہی. علی آج بھی اسی طرح اشارہ کر رہے ہیں. آ کے کہنے لگا یا علی آج کیا کر رہے ہیں؟ کہ جو کل کر رہا تھا وہی آج کر رہا ہوں. کہ مخلوق خدا کو رزق بانٹ رہا ہوں. تھوڑی دیر تک دیکھتا رہا. اس کے بعد جب علی نے اپنی انگلی نیچے کی وہ کہنے لگا یا علی سب کو تقسیم کر چکے. مولا نے کہا سب کو بانٹ. کہ کوئی مخلوق رہ تو نہیں گئی؟ اللہ اکبر اللہ. کہ کوئی مخلوق رہ تو نہیں گئی؟ مولا نے کیا جملہ کہا؟ وہ چیٹی کہ جو تو ایک شیشی کے اندر بند کر کے لایا ہے اس تک بھی رزق پہنچ گیا. اب جو ہے اس نے ہاتھ ڈالا جیب میں اور اس کے بعد جو ہے شیشی نکالی. تو شیشی نکالی تو شیشی کا ڈھکن بند تھا. فوراً سوال کیا یا علی ڈھکن تو بند تھا یہ بھی عجیب ڈھکن تھا. سوال کس سے کر رہا ہے میرا عزیزو؟ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ محبت ہے آپ کی. سوال علی نے نکالنے سے پہلے کہہ دیا کہ رزق پہنچ گیا. پھر بھی کیا کہہ رہا ہے؟ کہ ڈھکن تو بند تھا. خود ڈھکن تو ظاہر سی بات ہے تبھی تو سوال آیا. اگر سمجھ لیتا تو کبھی پوچھتا نہیں. اللہ اکبر. اگر سوال میرا عزیز سمجھ لیتا تو کبھی سوال نہ کرتا. کہ یا علی ڈھکن تو بند تھا پھر پہنچا تو کیسے پہنچا؟ علی نے فرمایا کہ اگر ہم بھی کسی چیز کے تحت آ جائے
جملہ نہیں پہنچا، میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں، اگر ہم بھی ڈھکن کے محتاج ہو جائے تو پھر امام اور عوام میں فرق کیا رہ جائے؟ صلوات پڑھے محمد وال۔ تمہارے میں اور ہمارے میں فرق کیا ہے؟ اچھا توجہ میرے عزیزو، موضوع تو میرا یہ ہے نا، قادر مطلق تو وہ ہے، اس کے 99 نام تو سب کو ہی پتا ہے، ایسے تو اس کے نام تو لاتعداد ہے 99، اس میں ایک نام ہے اللہ کا یا رزاقو، پڑھتے بھی ہیں حضور بیٹھے ہوئے ہیں، یا رزاقو کیا مطلب؟ اے رزق والے یا رزق دینے والے، یہی ہے نا یا رزاقو، سب کو دینے والا۔ مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تقسیم کر رہا ہوں۔ ارے عزیزو نزاکت سمجھئے، اللہ کیا ہے؟ وہ رازق ہے۔ علی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تقسیم کر رہا ہوں۔ علی نے اپنی زندگی میں بتایا حکومت اس کی ہے، مالک ہم ہے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، اپنی زندگی میں بتایا اختیار کل اس کے پاس ہے، لیکن اس نے ہم کو یہ اختیار دے دیا ہے۔ اب میرے عزیزو علی پہ منہ کھولنے سے پہلے سوچ لینا جو کھا رہے ہو اسی سے مل رہا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور جس کا کھا کے بھی اگر نمک حلالی نہ کی جائے، بھیا ہمارے معاشرے میں بھی ظاہر سی بات ہے، حضور بیٹھے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، نمک کے جب اعداد نکالیں گے تو 110 نکلیں گے، جا کے نکال لیجئے گا۔ نمک کے لفظ نمک کے جو اعداد ہے وہ 100 اور 110 کس کے اعداد ہے؟ سلامت رہے، اب بھی سلامت رہے۔ دیکھیں یہی میرا عزیز و بزرگوں کو اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ بات جو ہے وہ بزرگ پہلے سمجھ جاتے ہیں، جو نہیں سمجھے انہیں بھی لے کے چلتا ہوں۔ نمک کے اعداد 110، مولا علی کے اعداد، نام کے عدد 110۔ کھانا تو کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، کبھی کہا بڑا کھانا حرام ہے، اللہ اکبر۔ بھئی کبھی کسی کو سنتے ہوئے کہا بڑا کھانا حرام ہے، یا کبھی کہا بڑا پانی حرام ہے؟ جب بھی کہا تو ایک ہی لفظ کہا، بڑا نمک ہائے ہائے۔ مل جل کے صلوات پڑھے محمد وآل محبت، محبت ہے، کبھی نہیں سنا ہوگا۔ سلامت ہے آپ، کیوں کہا جاتا ہے؟ اب یہاں سے سن لیجئے، بس میرے موضوع میں بات کو مکمل کر دیتا ہوں، وقت ہو چلا ہے میرا عزیزو۔ کبھی بھی کسی کو نہیں کہا ہوگا اور نہ سنا ہوگا کھانا کھلائیں اور اگر کوئی دغا کر دے نہیں کہا ہوگا بڑا کھانا حرام ہے، پانی پلا کے اگر دغا ہوگا بڑا پانی حرام ہے، بلکہ جب بھی کہا تو کیا کہا؟ بڑا نمک، چاہے غلطی چھوٹی ہو، اگر دغا دی ہے تو ایک ہی جملہ آیا ہے۔ اب کہاں سے آیا سن لیجئے میرا عزیز، کیا آج تعجب نہ کریے کہ منافق اختیار کل ان کے ہاتھ میں اللہ نے دیا، قرآن سے میں نے ثابت کیا ہے میرا عزیزو، اختیار کل ان کے ہاتھ میں، یہ آج سے نہیں ہے۔ کبھی بھی علی والوں کو دیکھ کے اگر کوئی اپنا منہ بنا لے تو خوش ہوا کیجئے۔ ارے اللہ اکبر میرے عزیز، آپ کو دیکھ کے اگر کوئی منہ بنا لے نا تو چڑا نہ کیا کیجئے، بلکہ خوش ہوا کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس نے اپنے نمک کا پتہ بتا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس نے بتا دیا کہ میں کیا، میں نہیں۔ آپ سلامت رہے۔ لیکن ادھر سے آواز آئی ہے، مل جل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ سرکار آپ دیکھ رہے ہیں آج آواز جو ہے وہ ہمارے ساتھ کہاں سے مل کے آئی ہے۔ جزاک اللہ، آپ سلامت رہے۔ یہ آمادگی ہے آپ لوگوں کی، اور الحمدللہ میں پہلے دن سے دیکھ رہا ہوں، بہت آپ جو ہے وہ دقیق اور بہت جو ہے وہ توجہ کے ساتھ
یہ ذکر میری بساط نہیں ہے، لفظ میں تو لگا ہی نہیں سکتا، یہ تو ان کا ذکر ہے اور انہوں نے اس کے لیے مجھے منتخب کیا، اور آپ کو سننے والوں میں، مجھے سنانے والوں میں، لیکن یہ مت سمجھ جائیے گا کہ آپ کا ثواب کم ہے میرا زیادہ ہے، نہیں، جتنا مجھے سنانے کا ثواب ہے اتنا ہی آپ کو سننے کا ثواب ہے۔ ہاں اگر اس کو بڑھانا ہے تو آپ اپنے اعتبار سے بڑھا سکتے ہیں، ہم اپنے اعتبار سے بڑھا سکتے ہیں۔ ہم جب بڑھائیں گے تو آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ آئے گی، آپ جب بڑھائیں گے تو ایک نعرہ حیدری لگا دیجئے، ثواب بڑھ جائے گا۔ یہ ہماری پہچان ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ، حیات رہی میرے عزیزو، نعرہ یہ ہماری پہچان ہے۔ دنیا آج اسی نعرے سے لرز رہی ہے۔ کوئی آپ کی دولت ہو، جاؤ حشم، کسی کے پاس بہت زیادہ دولت ہو، معاشرے میں 10 طرح کے افراد رہتے ہیں، وہ آپ کی دولت سے نہیں جلیں گے، لیکن ایک علم لا کے اسی گھر پہ لگا دیجئے، یہ پہچان ہے، علامت ہے۔ بیان کروں گا انشاءاللہ میرے عزیزو، حیات رہی تو آپ کو علوم آل محمد نشر کروں گا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، تو کبھی اگر ایسا ہو جائے تو خوشی منایا کیجئے، اس لیے کیونکہ اس نے اپنے نمک کی، یہ تو بہت دور کے ہے، ظاہر سی بات ہے، نسلی تقاضا ہے، چلتا ہوا آ رہا ہے، یہ اپنا منہ بگاڑ کے بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق کہاں سے ہے، اور یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق کہاں سے ہے۔ ہر آدمی اپنا تعلق، بس میرے عزیزو بات سن لیجئے، میری گھڑی پہ نگاہ ہے اور مجھے پتا ہے کہ آج شب داری ہے، آپ کو پوری رات جو ہے وہ عبادت میں صرف کرنی ہے، لیکن میں بس بات کو مکمل کرتا ہوں، کیونکہ میں نے کل بھی کہا تھا جو موضوع جہاں بند ہو جائے گا پھر انشاءاللہ کبھی یہ سلسلہ رہا تو پھر پڑھیں، کیونکہ آنے والی مجلسیں ہیں جن کی نوکری کا شرف مجھے ہی ملا ہے، اور انشاءاللہ اس کے لیے ایک الگ موضوع ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے، لیکن یہ بات مکمل، یہ آج کی بات نہیں ہے، ذوالفقار کے نازل ہونے سے پہلے کی جنگ، ابتدا اسلام کی جنگ ہے۔ ایک دشمن علی مولا کے سامنے آتا ہے اور مولا پہ وار کرتا ہے، جیسے ہی وار کرتا ہے تو اس کی تلوار جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ دیکھیں، قصیدہ اور فضیلت میں بیان کروں تو الگ ہے، اور خود علی کا دشمن قصیدہ پڑھے، فضائل اگر اور کسی سمت سے آپ سنتے ہو تو وہ بھی مجھے بتائیے، میں اسی سمت سے پڑھوں، اس لیے کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بعض مومنین کو بہت اچھا لگ رہا ہے اور بعض بیچارے مسکرا، نہیں عزیزو، علی کے ذکر پہ مسکرایا کیجئے، صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اس کے بعد والا جملہ یہاں سے نہیں پڑھ سکتا، محبت ضرور مسکرایا کیجئے میرا عزیزو، چلے صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ چلے بھائی نے ایک جو ہے وہ ویسے تو الحمدللہ بہت اشعار ہے، مولا علی کے حوالے سے سن لیجئے کہ مولا علی کی جس کو محبت نہیں ملی، مولا علی کی جس کو محبت نہیں ملی، اس کے لہو میں کوئی شرافت نہیں ملی۔ چلیے ایک اس میں جی شعر سن لیجئے میرے عزیزو، اور بہت دقیق ہے، جو پہنچ جائے گا وہی میرے لحاظ سے شاید بول پائے گا۔ مولا علی کی جس کو محبت نہیں ملی، اس کے لہو میں کوئی شرافت نہیں ملی، اللہ نے دیا ہی نہیں ہم کو کوئی غم، ہم کو غم حسین سے فرصت نہیں ملی۔ لبیک یا حسین، اللہ نے دیا ہی نہیں ہم کو کوئی غم، ہم کو غم حسین سے۔ یہ شعر جو ہے سب چیزیں چھوڑ رہا ہوں، یہ شعر لے جائیے گا گھر تک، اور آپ چاہے جتنی داد دے حق ادا نہیں ہو۔ ڈھونڈے سے ایک غریب بھی بھوکا نہیں ملا، ڈھونڈے سے ایک فقیر بھی بھوکا نہیں ملا، مولا علی کے جیسی حکومت نہیں ملی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ہے کہیں تو بتائیے میرے، بس یہ بھی سنائیں گے انشاءاللہ، حیات رہی تو اس زاویے سے بھی سنائیں گے، یہ تو ذکر مولا ہے، آپ سنتے چلے جائیں گے۔ مومن کی علامت یہی ہے، وہ
ظاہر سی بات ہے، میں نے کہا نا کہ مومن کے لبوں پہ مسکراہٹ ہی علی کے نام سے آتی ہے، اور یہ صرف مسکراہٹ نہیں ہے بلکہ یہ نسلوں کا پتہ دیتی ہے۔ ہاں اب ساری جملے جو ہے ممبر سے نہ سنیے۔ جیسے ہی جو ہے اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی تو فوراً اس نے قصیدہ علی کی شان میں کیا جملہ کہا، یا علی میں نے آپ کے فضائل میں سنا ہے کہ کبھی آپ نہتے پہ وار نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قصیدے میں نے نہیں پڑھا یہ قصیدہ، میں تو نقل کر رہا ہوں۔ ایک دشمن نے علی کی فضیلت بیان کی، یعنی دشمن ہے پھر بھی جانتا ہے کہ علی کا معیار کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دشمن ہو کے بھی جانتا ہے کہ علی کا معیار کیا۔ میں نے آپ کے فضیلت میں سنی ہے۔ مولا نے اپنی تلوار جو ہے وہ زمین پہ رکھ دی، کہا اٹھا لے، دوڑ کے اترا، علی کی تلوار پہ ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد کہنے لگا، یا علی یہ بتائیے اب آپ کو کون بچائے گا آخری فر تک میرے عزیزو۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ رکھا، یا علی یہ بتائیے کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، تو فوراً علی نے کہا، تو کیا سمجھتا ہے علی تلوار کے بھروسے جنگ کرتا ہے؟ اللہ اکبر، مل جل کے سلوات پڑھ۔ دم 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 ہر دم ہر دم نعرہ سلامت رہے، سلامت رہے، یا علی مولا سلامت رکھے، آپ کے رزق میں خیر و برکت عنایت فرمائے۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ علی میدان جنگ میں تلوار کے بھروسے آتے گا؟ پھر فَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، بس جو اس پہ بھروسہ کرتا ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ علی کو اتنا مطمئن پایا اور اتنا زیادہ اس نے علی کو اطمینان میں دیکھا، تلوار اٹھائی، مولا کو دے کے کہا، یا علی کلمہ پڑھائیے۔ نہیں پوری مجلس میں نہ بولتے تو شاید مجھے شکایت۔ یہ مسجد نہیں ہے، درس کی جگہ نہیں ہے، میدان جنگ ہے۔ آپ سلامت رہے، میدان۔ علی نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ چلے آج کی زاویے سے پڑھ دیتا ہوں، اما نہ 13 دن کی جماعت گئی نہ 20 دن کی گئی۔ آپ سلامت رہے جو پہنچ گئے، ابھی تو گئی بھی نہیں ہے نا، جائے گی، تبلیغ ہوگا، اس کے بعد پھر مسجد میں بھیڑ بڑھے گی، تو جماعت تو نکلی نہیں، تو میدان جنگ ہے۔ بس تلوار دی، اطمینان پایا، اس نے کہا کلمہ پڑھا دیجئے۔ علی نے کلمہ پڑھایا۔ جب کلمہ پڑھایا تو علی اس کو اپنے ہمراہ لے کے نبی کی طرف چلے۔ میرا موضوع ذہن میں رکھیے گا، میرے نبی کی جانب چلے تو مسکراہٹ علی کے بھی لب پہ تھی اور نئے مسلمان کے لب پہ بھی تھی۔ اللہ اکبر، اس کے لب پہ بھی جو جملہ کہا تھا عزیزو، علی قرآن میں ہر ایک کو نام علی لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے نا، نہیں آئے گی۔ جیسے ہی علی کو مسکراتے ہوئے دیکھا، یہ پہلو والے بہت خراب تھے، جو نبی کے پہلو میں ہیں، لفظ تھا ہی نہیں، آج بھی ہے۔ آپ سلامت رہے، ہے وہ الگ شے ہے کہ فرشتے انہیں اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گئے، ہے نا، جو جہاں کا رہتا اس کو، یہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے، تو ظاہراً بنا لو، اس سے کیا جاتا ہے، لیکن جہاں لے جانا تھا وہ تو پہلو میں یہ تب سے ہی ہے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، یا نبی اللہ دیکھیے علی تکبر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، علی تکبر، فضیلت ان سے برداشت نہیں ہو سکی نا، انہوں نے کہا کہ بھئی ایسے نہیں تو ایسے، نبی کو تھوڑا سا اکسایا جائے تاکہ نبی کچھ کہے۔ کہا یا نبی اللہ علی تکبر کر رہے ہیں، اور آپ نے کہا ہے کہ انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، نبی نے کہا وہ تمہارے لیے ہے، علی کے لیے نہیں۔ اللہ سلامت رہے، سلام یا علی۔ دیکھئے میرا عزیزو، یہ بزرگ سلامت رہے، ان سے نعرہ آ رہا ہے کہ یعنی ان تک بات پہنچے، آپ آباد رہے، سلامت رہے، اللہ آپ کو طول عمر عنایت فرمائے۔ تمہارے لیے ہے،
علی کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کیونکہ تمہاری ابتدا بھی نجیس. ارے آخری آدمی سے میرا عزیزو، تمہاری ابتدا بھی نجیس، انتہا بھی نجیس. آئے تو غسل مولود، جانے لگے تو غسل میت. ابتدا بھی نجیس، انتہا بھی نجیس، لیکن جو آ رہا ہے اس کی ابتدا بھی پاک، انتہا بھی پاک. آیا تو اللہ کے گھر میں، گیا تو اللہ کے. مل کے صلوات پڑھے محمد وا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نعرہ حیدری. اب سلامت رہے. اب بھائی کی جانب سے، اپنے چچا کی جانب سے کے دشمنوں پر لعنت بے شمار. اس کی ابتدا بھی پاک، اس کے بعد نبی نے کہا علی تکبر کر ہی نہیں سکتے. کیونکہ علی امام ہیں. امام کا بھی تکبر. اچھا نبی آئے، نیا مسلمان آیا، نبی نے علی کو دعائیں دی، سینے سے لگایا، نبی چلے گئے. اچھا نبی تو ہٹ جاتے تھے لیکن بیچارے یہ کھڑے رہتے تھے. علی کو گھیرنا ہے. جو جملہ ہے تاریخ کا کہ یا علی، اب وہ لفظ میں نہیں پڑھتا، یہ کون سا آپ نے کام کیا؟ اپنی تلوار اسے دے دی. اگر وہ تلوار اٹھا کے حملہ کر دیتا، آخری فر تک میرے عزیزوں، اگر وہ تلوار اٹھا کے حملہ کر دیتا تو یا علی آپ کا کیا ہوتا؟ علی کا جملہ ہے میرے عزیزو، یا علی آپ کا کیا ہوتا؟ تو مولا مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد مولا نے کہا کہ تم صرف ظاہر دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر. علی نے کیا کہا کہ تم صرف ظاہر دیکھ رہے تھے، تم اس کے ہاتھ کو دیکھ رہے تھے کہ اس کا ہاتھ تلوار پر تھا، میرا ہاتھ اس کے دل پر تھا. صلوات پڑھے محمد وا. ظاہر کو میرا عزیزو بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، دل سے شکریہ میرا عزیزو. بخوبی آپ نے ان مجالس میں میری محنت کو یوں رائے گا نہیں جانے دیا میرے ساتھ، اور میری کوشش تھی کہ اسی طریقے سے آپ تک کے علوم میں آل محمد نشر کیا جائے. بالخصوص جوانوں سے میرا خطاب تھا، گھبرائیے نہیں، نام علی عزت بخشتا ہے، اور جب سوال کیا جائے تو گھبرائیے نہیں. اس لیے میں نے ان 5 مجلس میں زیادہ سے زیادہ ہر اعتبار سے کوشش کی کہ قرآن سے دلیل دی جائے. اس لیے کیونکہ قرآن سے دلیل دیں گے تو جو کہتے ہیں نا حسبنا کتاب اللہ، تو ان کو کتاب سے ہی بتائیے کہ علی کتاب میں کہاں کہاں ہے، کہاں علی کتاب قرآن مجید میں. یہ میرا سوال تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ کہاں ہے، تو آپ ان سے کہیے کہ کہاں نہیں ہے. ہر جگہ قرآن میں علی ہے. اللہ نے جن کا قصیدہ قرآن مجید میں پڑھا، اسی کی آل کو ظالمین بے پردہ بازاروں اور درباروں میں لائے. جن کے گھر سے پردہ چلا، جنہوں نے تہذیب پردہ سکھائی، آج اس علی کی بیٹی بازار اور زندان میں بے پردہ. ایام چہلم کے ایام، گریہ کرنے کے ایام، رونے کے ایام. عزیزو، کربلا سے لے کے کوفہ، کوفے سے لے کے شام، اور شام کے بعد وہ زندان شام، دربار شام، اور اس کے بعد یزید کی طرف سے حکم آیا ہو کہ ہم نے آپ کو آزاد کر دیا،
عزیزو اہل حرم کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی. جناب زینب نے یہ کہا تھا بیٹا سجاد یزید سے کہو کہ جو ہمارے اسباب لوٹے گئے تھے وہ ہم کو واپس کر دو. عزیزو روایت کہتی ہے اسباب آنے شروع ہوئے, سب کی ردائیں آئی. ارے ایک مدت کے بعد اہل حرم کو ردا میسر ہوئی. ایک ایک ردا زینب نے لی, ایک ایک بی بی کو دی. اے رباب یہ آپ کی چادر, اے لیلا یہ آپ کی چادر. عزیزو ایک ایک چادر تقسیم کی. ارے ایک چادر رہ گئی کہ چادر تو تھی لیکن اس کا لینے والا نہ تھا. زندان کا رخ کیا اے سکینہ بیٹی رضا گئی. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے. عزیزو دوسرا پیغام تھا, ارے ہم نے ابھی تک اپنے والی و وارث کا ماتم نہ کیا, تم کہو کہ ہمارے شہداء کے سر ہم کو دے دے. عزیزو روایت کے فکرے, بس آخری روایت کے فکرے ہے. ایک ایک شہید کا سر آنا شروع ہوا. اکبر کا سر آیا, لہلا آگے بڑھی, آغوش میں لیا میرا 18 برس کا جوان, میرا کڑیل جوان. ماتم ہوا. عزیزو روایت کہتی ہے اونو محمد کے سر آئے لیکن کوئی لینے کے لیے آگے نہ بڑھا. شام کی عورتوں نے کہا ارے کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ ارے زینب تڑپ گئی. اے شام کی عورتوں ایسے نہ کہو, ابھی زینب زندہ. لیکن زینب اپنے بھائی کا ماتم کرے گی, اپنے بچوں کا ماتم نہ کرے گی. عزیزو ابھی تک ایک ایک سر آیا, ایک ایک بی بی کھڑی ہوئی, لیا ماتم کیا. قاسم کا سر آیا, فروہ نے لے لیا. اصغر کا سر آیا, رباب نے لے لیا. روایت کہتی ہے حسین کا سر آیا, زینب نے لے لیا. ادھر سے منادی نے آواز دی اب جو سر آ رہا ہے اہل حرم کی ڈھاس حضرت عباس. عباس کا نام لیا. اب عزیزو ایک بی بی نہیں اٹھی بلکہ ادھر سے زینب بڑھی, ادھر سے کلثوم بڑھی, ادھر سے رباب بڑھی. روایت کہتی ہے کہ جب سر زندان کی طرف چلا تو آنکھیں کھلی ہوئی تھی. ارے جیسے جیسے زندان قریب آیا عباس کی آنکھیں. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. عزیزو روایت کہتی ہے جری کا سر آیا, ایک مرتبہ زینب نے لیا, بیچ میں رکھا. تمام سیدانیوں نے سر کا طواف کیا. زینب نے کہا اے میرے بھیا عباس, ارے اپنی آنکھوں کو کھولو. ارے زینب دکھانا چاہتی ہے ارے میرے بازوؤں میں رسان. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. گریہ ہوا, ماتم ہوا. چوتھے امام زندان کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ آگے بڑھے, اے پھوپھی اماں, ارے چچا کا سر ذرا مجھے بھی تو دیجیے. سجاد کچھ احوال بیان کرنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ سر عباس کو لیا, اے چچا ارے آپ کے بعد ہمارے اسباب لوٹے گئے. اے چچا ارے آپ کے بعد میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی آ گئی, پاؤں میں بیڑیاں آ گئی. عزیزو گفتگو کرتے جاتے ہیں اور زندان کی طرف چلتے جاتے ہیں. قبر سکینہ قریب آئی, سر عباس کو لیا, اے بیٹی سکینہ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس سر عباس کا رکھنا تھا. ارے زندان کو زلزلہ آیا, ساری سیدانیاں جمع. اے زینب, ارے یہ زلزلہ کیسا کہ زندان کو دیکھو. اب جو دیکھا سر عباس, قبر سکینہ. اے چچا لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام انقلبین ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستضعفیہا. بار الہ تجھے واسطہ چاہتا معصومین کا ہماری اس قلیل سی عبادت قبول فرما. یا اللہ تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا
خطہ ارض میں جہاں جاشیان حیدر کرار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے شہدائے کربلا چہردہ معصومین کا واسطہ، بالخصوص واسطہ ہے شہزادی کونین کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا، پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب سکینہ کا۔ یا اللہ جو زائرین اس وقت بین الحرمین کربلا معلیٰ نجف عراق جہاں بھی موجود ہے، بحق کے چہردہ معصومین تمام زائرین کی جان مال عزت آبرو کی محافظت فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے چہردہ معصومین کا، اس دنیا میں جہاں سے بھی جو ظالمین زائرین کے اوپر یا اہل اسلام کے اوپر بالخصوص شیعان حیدر کرار کے اوپر جہاں سے بھی ظلم کر رہے ہیں، ان تمام ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے چہردہ معصومین کا، دیگر جتنے بھی مومن اور مومنات یہاں موجود ہیں ان کی تمام جائز تمنا کو پورا فرما۔ میں آپ کے چہردہ معصومین علیہ السلام جو مومنین پریشان حال ان کی پریشانی کو برطرف فرما۔ یا اللہ ان مجالسوں کا بدلہ اور ان مجالسوں کا ثواب پروردگار لامحدود تیرا اجر ہے۔ تمام ہی مومنین بالخصوص وہ حضرات کے جنہوں نے ان مجالس کا انعقاد کرنے میں اپنا ذرہ برابر بھی تعاون کیا ہے، ان کے رزق میں خیر و برکت عنایت فرما۔ ہمارے جوانوں کو زیادہ سے زیادہ سیرت معصومین پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ چہردہ معصومین کا دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، منتقی میں خون امام حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک اعلان ہے